بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ شخص کون تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ گھڑ کر پیش کیا کہ وہ فوت ہونے کے 3 دن بعد زندہ ہو گئے تھے؟ کیا آپ اس شخص سے واقف ہیں جس نے اقانیم ثلاثہ کا عقیدہ ایجاد کر کے عیسائیوں کو مشرک بنا ڈالا تھا؟ کیا آپ اس شخص کے بارے میں جانتے ہیں جس نے عقیدہ کفارہ گھڑ کر عیسائیوں کو یہ کہا تھا کہ اب تم جو مرضی آئے کرو، حضرت عیسیٰ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن کر تختہ دار پر لٹک چکے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون تھا جس نے اللہ تعالیٰ کو ذات و صفات کی برق کے ساتھ برقرار رکھتے ہوئے انسان کی شکل میں حلول کا اقرار کر لیا تھا؟ ان تمام تر سوالوں کا جواب یہ ہے کہ عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا ایک الہامی مذہب تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص سین پال کے نام سے موجود تھا جو یہودی تھا۔ اس نے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں عیسائیت کو قبول نہیں کیا، لیکن جب حضرت عیسیٰ کی وفات ہوئی، اس نے آپ کی وفات کے کچھ دن بعد ایک جھوٹا خواب سنا کر لوگوں میں یہ عقیدہ پیش کیا کہ حضرت عیسیٰ 3 دن کے بعد زندہ ہو گئے تھے۔ اس نے لوگوں میں توحید کے مقابلے میں شرک پھیلانے کے لیے اقانیم ثلاثہ کا ایک عقیدہ پیش کیا، جس کے مطابق خدا 3 شخصیات کے مجموعے سے بنتا ہے۔ نمبر 1 اللہ، نمبر 2 حضرت عیسیٰ، اور نمبر 3 سیدہ مریم، یا بعض نے کہا کہ سیدہ مریم کی جگہ جبرائیل کو خدا کا جز کہا گیا۔ یہ وہی شخص تھا۔ اس نے اپنے ماننے والوں کو اس حد تک عقیدہ کفارہ کا جھانسا دیا کہ اب عیسائی کوئی بھی گناہ کرے اس کے ذمے میں کوئی گناہ لکھا نہیں جائے گا، کیونکہ حضرت عیسیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بن کر تختہ دار پر جا چکے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس نے عیسائیت میں ان تمام تر عقائد کو نہ صرف پیدا کیا بلکہ رواج دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ عیسائیت صرف پاپائیت میں بدل گئی، اور صرف جبہ و دستار میں لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دین کی تعبیر و تشریح کرنے لگے۔ کچھ اسی طرح کا حشر قرآن اور سنت کے ساتھ عبداللہ بن سبا نامی ایک یہودی نے بھی کرنے کی کوشش کی۔ یہ شخص بھی ایک ایسا کردار ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ عقائد گھڑ کر امت کو لڑانے میں کامیاب ہوا۔ اس نے سب سے پہلے بنو ہاشم اور بنو امیہ کے مابین پائی جانے والی عداوت کو زندہ کیا۔ یہ وہی شخص ہے جو حضرت عثمان کو خلافت کا غاصب سمجھتا تھا، اور یہ وہی شخص ہے جسے قدیم زمانے کے شیعہ علماء اسے شدید غالی سمجھتے تھے، اور کہا گیا ہے کہ ائمہ کی جانب سے عبداللہ بن سبا پر لعنت بھی کی گئی۔ اور یہ شخص مدینہ میں ناکامی کے بعد بصرہ، پھر کوفہ، اور اس کے بعد یہ شام گیا، اور پھر یہ مصر پہنچا، اور اسی شخص نے حضرت علی کی خدائی کا دعویٰ کیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو جلا دیا۔ یہودی ہمیشہ سے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں۔ یہ کسی بھی موقع پر اپنے مخالفین کو برداشت کرنے کے بالکل بھی قائل نہیں ہوتے۔